الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اللہ 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 اللہ
صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ 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 اللہم بارک علی محمد 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 وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ہمارے دوستوں ہمارے بزرگوں نوجوان ساتھیوں خواتین حضرات ہماری بہنیں ہماری بیٹی ہماری بہنیں ہماری بیٹی ہماری باتیں سننا غور کے ساتھ سننا مجھ کے اوپر ہمارے اللہ پاک نے درود پڑھوا دیا اور اللہ کا قرآن بھی اللہ نے پڑھوا دیا درود جو ہوتا ہے ایک دعا ہوتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھانے کے لیے ہوتی ہے اور ان کی آل کی شان بڑھانے کے لیے ہوتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھاتا ہے اور ان کی آل کی شان بڑھاتا ہے ہمارا اللہ ان سے اتنا راضی پڑ جاتا ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھانے کی وجہ سے اور ان کی آل کی شان بڑھانے کی وجہ سے ہمارا اللہ اتنا راضی ہوا، ہم سے اور تجھ سے راضی ہوا۔ خواتین حضرات، نوجوان اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر درود بھیجنے کی وجہ سے آپ نے بھی درود بھیجنا ہے بار بار۔ زمین کے اوپر جن اور انسان درود بھیجتے ہیں اور آسمان کے اوپر ہمارا اللہ فرشتوں سے درود بھیجاتا ہے اپنے نبی کی شان بڑھانے کے لیے اور ان کی آل کی شان بڑھانے کے لیے۔ تو ہمارا اللہ پاک اتنا راضی ہوا، اتنا راضی ہوا، ہمارے اللہ نے 10 نیکیاں نام اعمال کے اندر فرشتوں سے لکھوا دیں اور 10 درجے ہمارے اللہ نے بلند کروا دیے، آپ کے بھی اور ہمارے بھی 10 درجے بلند فرما دیے اور 10 ہمارے اور تمہارے درجے بلند فرما دیے درود بھیجنے کی وجہ سے، کیونکہ سب سے زیادہ محبت اللہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوتی ہے اور ان کی آل کے اوپر بھی ہوتی ہے۔ آل کے اوپر بھی ہوتی ہے اور ہمارا اپنا ہی فائدہ ہوا درود پڑھنے کی وجہ سے۔ زمین کے اوپر ہم درود پڑھتے ہیں اور آسمان کے اوپر فرشتے درود پڑھتے ہیں، خواتین زمین کے اوپر درود پڑھتی ہیں اور بزرگ درود پڑھتے ہیں، بڑے ہمارے پڑھتے ہیں اور نوجوان پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ درود پڑھتے ہیں، نوجوان پڑھتے ہیں، چھوٹے پڑھتے ہیں، بزرگ پڑھتے ہیں، خواتین حضرات پڑھتی ہیں،
درود پڑھتے ہیں اور اللہ راضی ہوتا ہے۔ ہمارا اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے، تمہارا اپنا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن میں نے اللہ کے فضل کے ساتھ پڑھ دیا، اب قرآن فرمانے لگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت مہربان و رحم کر رہا ہمارا اللہ، اللہ سے کوئی مانگتا ہے، ہمارا اللہ مانگنے کے اوپر خوش ہو پڑتا ہے، مانگنا چھوڑ دے ہمارا اللہ ناراض ہو پڑتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہمارے بندے مانگنا، تو پکارے لگانا، تمہاری پکاریں سننے کے لیے ہم حاضر ہوں، تمہارا کام ہے مانگنا، ہمارا کام ہے دینا، تمہارے مانگنے سے دیر لگے گی، ہمارے دینے کے اوپر دیر نہیں لگے گی۔ دنیا والوں سے کوئی مانگتا ہے، دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوئے، اللہ سے کوئی مانگتا ہے، ہمارا اللہ مانگنے سے خوش پڑ گیا۔ اللہ فرمانے لگا ہمارے بندے مانگنا، تو مانگنا، رات کی تنہائیوں کے اندر تمہارے مانگنے سے دیر لگے گی، ہمارے دینے سے دیر نہیں لگے گی، میں تو تمہاری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ دنیا والوں سے کوئی مانگتا ہے، وہ چہرے کے اوپر مچڑ لگا دیتے ہیں، وٹ پہن لیتے ہیں، ہمارا اللہ مانگنے سے خوش پڑ جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ چلو زبان سے نکل پڑا تو اچھا ہی الفاظ ہے، اللہ نے نکال دیا الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کی جاتی ہیں، رب العالمین، جو تمام جانوں کو پا رہا، جو اللہ کی
کی باتیں مانتے ہیں ان کو بھی پا رہا، جو اللہ کی باتیں نہیں مانتے ان کو بھی پا رہا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری دانتوں کی وجہ سے یہ الفاظ کی قرت نہیں بن رہی، یہاں دان کے اندر پٹایا تھا، نکالا تھا، زخم پڑا ہوا ہے۔ ناراض نہ ہونا، اللہ بھی مجھ سے ناراض نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ الحمدللہ تمام تعریفیں ایک اکیلے اللہ کی جاتی ہیں۔ رب العالمین جو تمام جانوں کو پا رہا، پرندوں کو پا رہا، درندوں کو پا رہا، مچھلیوں کو سمندروں کے اندر پا رہا، سپوں اور بچھو کو پا رہا، ہمیں پا رہا، تمہیں پا رہا، جو اللہ کی باتیں مانتے ہیں ان کو بھی پا رہا، جو اللہ کی باتیں نہیں مانتے ان کو بھی پا رہا۔ الحمدللہ تمام تعریفیں ایک اکیلے اللہ کی جاتی ہیں۔ رب العالمین جو پوری عالمین کی مخلوقوں کو پا رہا، جو اللہ کو مان رہے ان کو بھی پا رہا، جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو بھی پا رہا۔ اللہ پوری دنیا کو اللہ پا رہا، پوری دنیا کو اللہ کھلا رہا، پوری دنیا کی مخلوق جو اللہ نے پیدا کی ان کو کھلا رہا، پلا رہا، سلا رہا۔ آپ ہمارا اللہ نہ کھا رہا، نہ پی رہا، نہ سو رہا، پوری دنیا کا انتظام فرما رہا، پوری دنیا کھلا رہا، جو اللہ کی باتیں مان رہے ان کو بھی کھلا رہا، جو اللہ کی باتیں نہیں مانتے ان کو بھی کھلا رہا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن فرمانے لگا میں کتاب ہوں، میں کتاب ہوں۔ زبور آئی، اس نے اپنی گواہی نہ دی، زبور اللہ پاک نے بھیج دی، اس نے گواہی نہ دی۔ تورات اللہ نے بھیج دی، اس نے گواہی اپنی نہ دی۔ انجیل اللہ نے بھیج دی،
اس نے بھی گواہی نہ دی قرآن کی جب باری آئی اس نے اپنی گواہی دی ذالک الکتاب میں کتاب ہوں لا ریب فیہ ہے ہمارے اندر کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہے شک شبہ نہیں ہے تو اللہ پاک نے یہ قرآن ہمارے پاس پڑھا ہوا ہے قرآن پاک نے دوسرے مقام کے اوپر فرما دیا نحنو نزلنا الذکر انا لہ لحافظون اللہ فرمانے لگا میں اس قرآن کو اتار رہا ہوں یہ تمام کتابوں کا نچوڑ ہے اس کو میں اتار رہا ہوں اور اس قرآن کی میں حفاظت کروں گا تو جس کی اللہ حفاظت فرمائے گا اس کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا انشاءاللہ قرآن فرمانے لگا ذالک الکتاب میں کتاب ہوں لا ریب فیہ ہمارے اندر کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہے اللہ کے قرآن آپ کے اندر شک شبہ نہیں ہے تو آپ فرمانا کیا چاہتا ہے اللہ کی کلام کیا فرمانا چاہتا ہے قرآن جو فرمانے لگا ھدی للمتقین الذین میں ہدایت ہوں پرہیزگار لوگوں کے لیے پرہیزگار کون ہوتے ہیں یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے 2 دفعہ قہوہ پی لیا بیمار ہونے کی وجہ سے قہوہ پی لیا میں نے قہوے سے پرہیز نہ کی اور اللہ نے ہمیں پرہیز کرنے سے منع کیا پرہیز کرنے سے منع نہ کیا میں نے پی لیا کھانے سے بھی میں نے پرہیز نہ کی وہ فروٹ کھانے سے بھی میں نے پرہیز نہ کی کھانا کھانے سے روٹی کھانے سے بھی میں نے پرہیز نہ کی تو قرآن فرمانے لگا ھدی للمتقین الذین میں ہدایت ہوں پرہیزگار اور متقی کے لیے متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے متقی پرہیزگار کون ہوتے ہیں بھائی وہ گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں متقی اور پرہیزگار پرہیز کرتے ہیں گناہوں سے جن باتوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا ان سے منع ہو جاتے ہیں جن باتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ان سے پرہیز فرماتے ہیں متقی اور پرہیزگار
او بھائی متقی پرہیزگار پرہیز کرتے ہیں گناہوں سے، جن کو اللہ پاک نے گناہ فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ فرمایا، ان سے پرہیز کرتے ہیں متقی اور پرہیزگار۔ جھوٹ بولنے سے پرہیز کرتے ہیں، ملاوٹ کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، رشوت لینے سے پرہیز کرتے ہیں، رشوت دینے سے پرہیز کرتے ہیں، دوسروں کا مال کھانے سے پرہیز کرتے ہیں، دوسروں کا حق کھانے سے پرہیز کرتے ہیں، دوسروں کی زمینیں دبانے سے پرہیز کرتے ہیں، بنے توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں، بنے توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں، تو دوسری کی زمینوں کے اوپر قبضہ کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، دوسرے کے مکانوں کے اوپر قبضہ کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، پرائے مالوں سے پرہیز کرتے ہیں، ڈاکے مارنے سے پرہیز کرتے ہیں، چوری کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، بے حیائی کے جو کام ہوتے ہیں، بے حیائی کے جو کام ہوتے ہیں ان سے پرہیز فرماتے ہیں متقی اور پرہیزگار۔ جوئے کھیلنے سے پرہیز کرتے ہیں، جوئے کھلوانے سے پرہیز کرتے ہیں، سود لینے سے پرہیز کرتے ہیں، سود کے اوپر پیسے نکال کر کھانے سے، کاروبار کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، اور سود کے اوپر پیسے رکھانے سے پرہیز کرتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے فرما دیا جو سود کے اوپر پیسے نکالے گا اور سود کے اوپر پیسے رکھائے گا، وہ ہم سے اعلان جنگ کرنے کا اعلان کر دے گا۔ تو اللہ کے ساتھ اللہ نے فرما دیا جو سود کا کاروبار کرے گا، سود لے گا یا سود دے گا، وہ اللہ فرمانے لگا مجھ سے اعلان جنگ کرے گا، جو اعلان جنگ کرے گا شکست اس کی ہی ہوگی انشاءاللہ۔ پاؤڈر نہیں پیتے، ہیرن نہیں پیتے، ہیرن نہیں فروخت کرتے، شراب نہیں پیتے، متقی اور پرہیزگار شراب نہیں فروخت کرتے، شراب نہیں فروخت کرتے، چرس نہیں پیتے، چرس نہیں فروخت کرتے۔ جن باتوں سے اللہ پاک نے اس قرآن نے، یہ قرآن جو ہے اس نے جن باتوں سے منع کیا، جن باتوں سے اس اللہ کے قرآن نے منع فرمایا، یہ اللہ کی کلام ہے، منع فرمایا، اور جن باتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان سے منع ہو جاتے ہیں، وہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں بھائی، وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی صحابہ تھے، اللہ کے ولی صحابہ تھے جو نبیوں کی باتیں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے اوپر عمل کرتے رہے، عمل کر کے دکھاتے رہے صحابہ کرام۔ اور ان کے بعد صحابہ کے بعد جو اب اللہ کے قرآن کے مطابق زندگی گزارتا رہے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا رہے گا، وہ بھی اللہ کا ولی ہوگا بھائی۔ من چاہی کی زندگی نہ گزارے گا، اللہ کی بات مانے گا، اللہ پاک کی بات